بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم مسئلے پر کچھ ہلکے پھلکے انداز میں بات کریں گے، اور وہ مسئلہ دراصل ایک سوال سے متعلق ہے جو عام طور پر کیا جاتا ہے کہ جی اگر گناہ ہماری تقدیر میں لکھا ہے تو پھر ہمیں سزا کیوں ہو؟ خودکشی کرنے والا اگر خودکشی اس کی تقدیر میں لکھی ہے تو پھر اسے سزا کیوں دی جائے گی؟ تو یہ سوال کیا جاتا ہے۔ اس سوال کا علمی جواب دینے سے پہلے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک کہانی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص خربوزوں کے کھیت میں گھس گیا اور جا کر وہاں خربوزے کھانے لگا، کچھ ضائع کیے، کچھ پھینکے، کچھ کھا لیے، ڈھیر لگا ہوا تھا۔ تو اتنی دیر میں باغ کا مالک اپنے کچھ ملازموں کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا اور اس نے اس شخص سے پوچھا کہ بھئی تم نے یہ کیا یہ چوری کر رہے ہو، خربوزے کھا رہے ہو بغیر اجازت کے؟ تو وہ شخص بھی یہی کہنے لگا کہ جی میرے نصیب میں لکھا تھا، یہ میرے مقدر کے خربوزے تھے، میں نے کھا لیے، لہٰذا میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اس پر اس باغ کے مالک نے اسے کہا کہ اچھا تو یہ تمہارے مقدر میں لکھا تھا، یہ تمہاری تقدیر تھی، تم سے ایک غلطی ہوئی ہے۔ وہ غلطی یہ ہوئی ہے کہ تم نے اپنی تقدیر کا پہلا صفحہ تو پڑھا جس میں یہ لکھا تھا کہ میں نے خربوزے کھانے ہیں، لیکن تم نے اپنی تقدیر کا دوسرا صفحہ نہیں پڑھا تھا جس پہ لکھا ہے کہ تم نے اب ڈنڈے بھی کھانے ہیں۔ لہٰذا اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا اور انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کو خوب مارا پیٹا چوری کرنے کی وجہ سے۔ تو دراصل جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی گناہ چونکہ ہمارے مقدر میں لکھا تھا لہٰذا ہم سے سرزد ہو گیا، گناہ ہمارے مقدر میں ہے اس لیے ہم سے ہوتا رہے گا، وہ دراصل اپنی تقدیر کا آدھا مضمون پڑھتے ہیں، اور باقی مضمون یہ ہے کہ اگر انسان اس دنیا میں گناہ کرے گا تو پھر آخرت میں اس کے لیے سزا بھی اس کا مقدر ہے۔ تو خیر یہ تو ایک حکایت تھی، لیکن تقدیر کے مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، یعنی انسان کے پاس سرے سے کوئی اختیار نہیں ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو مکمل اختیار حاصل ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ دونوں باتیں بنیادی طور پر غلط ہیں، اور سچ کا رستہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اور جمہور امت مسلمہ کے نزدیک تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس دنیا میں بھیجنے کے بعد کچھ چیزوں میں تو انسان مجبور ہے، جیسے انسان کی پیدائش، انسان کی موت، صحت، زندگی، رزق، اولاد، یہ چیزیں زندگی کے حالات، اس میں انسان مجبور ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہونا ہے، یہ اپنی مرضی سے اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اور وہ ہے اچھائی اور برائی کے راستے کا انتخاب۔ اس میں انسان کے پاس اختیار ہے، اچھائی کا رستہ بھی یہ اپنی مرضی سے چنتا ہے اور برائی کا رستہ بھی یہ اپنی مرضی سے چنتا ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کے اندر نیکی بھی رکھ دی گئی اور برائی بھی رکھ دی گئی۔ اسی طرح فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ دونوں رستے ہم نے اس کو دکھا دیے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے کفر کا رستہ اختیار کرے اور جو چاہے ایمان کا رستہ اختیار کرے۔ اب ان آیات میں آپ دیکھیں کہ یہ بتا دیا گیا کہ نیکی اور بدی کا انتخاب انسان خود کرتا ہے۔ نیکی اور بدی پر انسان کو مجبور نہیں کیا گیا، اللہ نے اس کے مقدر میں طے شدہ ضابطے کے تحت نہ نیکی لکھی ہے نہ برائی لکھی ہے۔ خیر اور شر، اچھائی اور برائی، یہ انسان خود اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کس رستے پر چلنا ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ تقدیر
انسان کے مجبور اور مختار ہونے کے درمیانی رستے کا نام ہے۔ کچھ چیزوں میں مجبور ہے، کچھ چیزوں میں اس کے پاس اختیار ہے۔ جیسے ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اسے تقدیر کا مسئلہ سمجھا دیا جائے، تو اس اللہ والے نے اس کو کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا، پھر کہا کہ اب تم اپنی ایک ٹانگ اوپر اٹھا لو۔ اس نے ایک ٹانگ اوپر اٹھا لی۔ پھر کہا کہ اب دوسری ٹانگ بھی اوپر اٹھاؤ، تو اس نے کہا جی حضرت یہ تو ممکن نہیں ہے، میں گر جاؤں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بس یہی تقدیر ہے کہ اتنا اختیار ہے اور اتنے مجبور ہو۔ کچھ چیزوں میں اختیار ہے، کچھ چیزوں میں مجبور ہو۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی جن چیزوں کے اندر انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے ان چیزوں کے اندر کوشش کرنا اس پر لازم ہے، محنت کرنا، عمل کرنا۔ بہت سے لوگ تقدیر کے غلط فہم کی وجہ سے عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ عمل، محنت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، کام کرنا اور ایکٹیو رہنا، یہ تو قرآن مجید میں ایمان کے بعد سب سے اہم عمل قرار دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے جگہ جگہ فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ ایمان اور اس کے بعد عمل، محنت، جد و جہد، سعی، کوشش کرنا، لگے رہنا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس لیے تقدیر کو سمجھنا چاہیے کہ تقدیر یہ نہیں ہے کہ بس گناہ ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا تو اب وہ ہم نے کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ گناہ کے رستے کا انتخاب انسان خود کرتا ہے، نیکی کے رستے پہ چلنے کا فیصلہ انسان خود کرتا ہے، پھر اللہ جل جلالہ اس رستے پر چلنے میں، نیکی کے رستے پر چلنے میں اس کی مدد فرماتے ہیں، اللہ کے بندے اس کی مدد کرتے ہیں، فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور جب کوئی گناہ کے رستے پہ چلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر شیاطین اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں، وہ جو من الجنۃ والناس ہیں، جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے گناہ کے رستے پر چلنا ہے تو یہ ساری شیطانی قوتیں اس کی مدد پر لگ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم میں سے ہر ایک کو دین کی حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔